مکمل ہو گئی بس 5 منٹ جی یار یہ نا ہلکا رباب ذوق دا ایک سیشن ہے وہ میں سن رہا ہے. میں کچھ بات کروں سر اگر شروع ہو گیا سیشن؟ جی جی السلام علیکم. غزل جو ہے محترمہ فوزیہ شیخ صاحبہ کی، اس کو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو ایک روایتی انداز ہی لیے ہے اور چونکا دینے والے عناصر ظاہر ہے کہ موجود نہیں ہیں. اور اس کا جو پہلا، تیسرا اور آخری شعر ہے میرے خیال میں وہ ایک ہی مضمون کی تکرار ہے. یہ میں پہلے مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں. اور ساری غزل جو ہے وہ دو قسم کے پہلو لیے ہوئے ہیں، ایک معاشرتی اور ایک نفسیاتی. اگر ہم اس کے اشعار کو دوسرا، پانچواں اور چھٹا دیکھیں تو یہ معاشرتی حوالے سے بات کی گئی ہے، اور اس کا جو پہلا، تیسرا اور چوتھا اور ساتواں شعر ہے یہ نفسیاتی پہلو کو سامنے لاتی ہے. جیسے پہلا شعر اندر سے اگر دل کا اشارہ نہیں ہوتا پھر کوئی ہمارا بھی ہمارا نہیں ہوتا، پیور ایک نفسیاتی پہلو ہے جو نظر آتا ہے. اگرچہ اس پہ ایک سوال ہو سکتا ہے، وہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اور طرح سوچیں، ہمارے تو پہلے ہی ہمارے ہوتے ہیں. شاید یہ غیر کی بات نہ کی گئی ہو کہ غیر جب تک ہمارے دل میں نہیں اترتا جب تک دل اسے قبول نہ کرے. ہمارے بہن بھائی، ماں باپ اس تناظر میں دیکھیں وہ تو پہلے ہی ہوتے ہیں. ہاں وہ نکل جاتے ہیں، کوئی ایسا لمحہ آ سکتا ہے زندگی میں. ایک سوال ہے اس پہلے مطلب پہ. دوسرے میں آنچل کا تقدس، میرے خیال میں آنچل ایک رومانوی لفظ ہے. یہاں اگر چادر کا لفظ آ جاتا تو زیادہ بہتر تھا. یہ ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ شعر اس لحاظ سے بنتا ہے معاشرتی حوالے سے ہمارے، اگرچہ اس میں وہ کہہ لیں کہ جو تمام موضوعات پہلے ایک جگہ پہ ملتے بھی ہیں لیکن پھر بھی اچھا نبھایا گیا ہے کہ بڑھتا ہوا ہر ہاتھ سہارا نہیں ہوتا. اس پہ جو میری رائے ہے وہ یہ کہ آنچل کی بجائے چادر لفظ زیادہ بہتر ہے. ہر شخص کو پلکوں پہ جگہ دی نہیں جاتی، ہر شخص ہمیں جان سے پیارا نہیں ہوتا. یہ میرے خیال میں ایک مطلع ہی کی بات گشت ہے کچھ اور طرح سے. بے وجہ اداسی کو مسلط نہ کرو تم، میں ادنا سا طالب علم ہوں، میرے خیال میں تو تم یہاں ضروری ہے. باقی محترم ڈاکٹر شاہد اشرف صاحب بیٹھے ہیں، بقیہ لوگ جو اوزان کو جانتے ہیں، لیکن جیسے ہمارے محترم شہزاد صاحب نے کہا کہ شاید تم اضافی ہے تو یہ وہ اس پہ بات کریں گے. میری رائے میں تو تم آنا چاہیے. اچھا، اس پہ جو سوال ہے، یہ غزل سوال پیدا کرتی ہے. اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ بے وجہ اداسی کو مسلط نہ کرو تم، تو کیا وجہ کے ساتھ اداسی کو مسلط کر لینا چاہیے؟ یہ اس پہ سوال ہے. اور پھر خوددار بھی ہوتے ہیں کئی اہل وفا میں، سب نے ہی تو دامن کو پسارا نہیں ہوتا. یہ شعر محترمہ فوزیہ شیخ صاحبہ جو ہے انہوں نے پڑھا نہیں تھا، لیکن جو ہمارے پاس سامنے غزل ہے اس میں یہ موجود ہے، اس لیے ہم اس پہ بحث بھی کر رہے ہیں. اچھا، اس میں خیال تو اچھا ہے لیکن میرے خیال میں 3 لفظ جو ہیں وہ اس کو گہنا رہے ہیں. جیسے کئی اہل وفا میں، یہ میں کا لفظ جو ہے یہ اس سے بچا بھی جا سکتا ہے کسی طرح سے. اور سب نے ہی تو، یہ سب نے ہی کی بجائے سب ہی نے تو اگر کر لیا جاتا تو زیادہ بہتر ہو جاتا. اور پسارا کا لفظ میرے ذہن میں پاؤں پسارنا آ گیا، تو وہ دامن بڑا خوبصورت لفظ ہے تو پسارنا شاید کافی کی وجہ سے ہوا، لیکن یہ لفظ میرے خیال میں اس کو گہنا رہا ہے تھوڑا سا. پھر اپنوں کے رویوں سے بھی تھک جاتا ہے انسان، خاموش جو ہوتا ہے وہ ہارا نہیں ہوتا. دوسرا مصرع بہت اچھا ہے، پہلے کو بدلنا چاہیے. جیسے اپنوں کے رویوں، یہ 2 دفعہ اپنوں اور رویوں میں نون غنہ جو بار بار 2 دفعہ منہ میں آتا ہے، وہ تھوڑا سا اس کو پڑھنے میں دشواری کا اس کا لگتا ہے احساس. یوں ہو سکتا تھا کہ اپنوں کے رویے بھی تھکا دیتے ہیں آپ، یا اس طرح سے کسی اور انداز میں اس کو بدلا جا سکتا ہے. اور پھر ہے کہ ممکن ہے تیری آنکھ کا دھوکا ہو یہ فوزی، ہر چیز جو روشن ہو ستارہ نہیں ہوتا. اچھا، یہ جو اس میں پہلی تو گرامر کے لحاظ سے یہ محترم جو ہمارے اردو کے یہاں بہترین اساتذہ موجود ہیں وہ جانتے ہوں گے اور بتائیں گے بھی، میری بھی رہنمائی فرمائیں گے کہ یہاں گرامر کے مطابق ہر چیز جو روشن ہو ستارہ نہیں ہوتی. all that glitters is not gold، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، سونا نہیں ہوتا نہیں ہم کرتے. تو یہ گرامر کے لحاظ سے میرے خیال اس میں ایک پرابلم آئی ہے. اور باقی یہ شعر بھی بالکل اسی طرح سے ایک ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر ہم دیکھیں مطلع کے لحاظ سے یا دوسرے، تو یہ ایک مجموعی سا تاثر ہے میرا اس غزل کے بارے میں. بقیہ احباب
جو ہے وہ اس پہ گفتگو فرمائیں گے. بہت شکریہ.